آیت نمبر 12 سورة المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنایا اس انسان کو، نطفۃ فی قرار مکین، نطفے کی شکل میں ایک محفوظ جگہ میں۔ آج کی اس آیت پاک میں انسان کی اصلیت اور انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات کے پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ انسان ذرا اپنی اصلیت اور حقیقت کو دیکھ، تیری حقیقت کیا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے حضرت آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا، اور تقریباً پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش، عام انسان جو ہے وہ مٹی سے نہیں بلکہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے۔ تقریباً 4 مہینے میں بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، شکل و صورت بن جاتی ہے، اور پھر اس میں روح فرشتے پھونکتے ہیں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ذرا غور کر، جو رب یہ کام کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ چونکہ مکہ کے مشرک دوبارہ پیدا کرنے کو نہیں مانتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے انسان کی پیدائش کو ذکر کر کے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو کس انداز سے میں نے انسان کو پیدا کیا، تو دوبارہ انسان کا پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں انسان کے وجود سے زیادہ عجیب چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کرے تو حقیر قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا، مگر چونکہ انسان روز پیدا ہوتے ہیں اس لیے انسان کی پیدائش کے متعلق کوئی سوچتا نہیں ہے اور تعجب نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر ہی غور کرے تو رب کی قدرت اور معرفت سمجھنا چاہے تو انسان اپنی پیدائش میں غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو کس انداز سے بنایا۔ اور اگلی آیات پاک کے اندر بھی انسان ہی کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے، ہر ایک کی پیدائش یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد 40 ہی دن، جسے قرآن کریم نے فرمایا علقہ، خون کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن کے بعد، اور پھر اس کے بعد مضغہ، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے 40 دن کے بعد۔ تو گویا انسان 120 دن میں ڈھانچہ اس کا تیار ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ انسان کی پیدائش کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلالۃ من طین، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے بنایا انسان کو نطفے کی شکل میں، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں، ماں کے پیٹ کے اندر، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، 40 دن نطفہ رحم مادر کے اندر رہا، پھر اس کے بعد نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بنائی بوٹی میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اس انسان کو ایک نئی مخلوق میں۔ پہلے انسان کا یوں ادوار، پھر روح ڈلتی ہے، پھر انسان کی پیدائش، یعنی ایک اور پیدائش ہوتی ہے، انسان دنیا میں آتا ہے تو اگلی زندگی اور ہوتی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی اور ہوتی ہے۔ فرمایا تم ذرا اسی میں غور کرو، تم اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت کو پہچان لو گے، سمجھ لو گے۔ فتبارک اللہ، پس برکت والی ذات اللہ کی ذات ہے، احسن الخالقین، جو سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو۔ اللہ کریم نے ابتداءً فرمایا یہ بھی یاد رکھو، ماں کے پیٹ سے دوروں کو گزار کے اللہ دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے، انسان جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون،
پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے قبروں سے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں ذرا سوچو، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ مکہ کے مشرک چونکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کریم نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 راستے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ 7 راستوں سے مراد 7 آسمان ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کے بھی راستے ہیں، آسمانوں میں ستاروں کے بھی راستے ہیں، سورج اور چاند کا بھی راستہ ہے۔ جب وہ 7 آسمان پیدا کر سکتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، 7 آسمان بھی اللہ کریم نے بنائے، اور فرمایا پھر آسمانوں سے میں اللہ کریم نے پانی کو بھی نازل کیا بے قدر اندازے کے ساتھ۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ٹھہرایا اس پانی کو زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ فرماتے میں اللہ آسمان سے پانی کو برسایا، ایک اندازے کے ساتھ زمین کے اوپر رکھا، ایک اندازے کے ساتھ زمین جذب کر لیتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی مقدار پہ میں اللہ نے زمین کے اوپر بھی پانی رکھا، زمین کے اندر بھی پانی رکھا، اندازے کے ساتھ میں اللہ کریم نے آسمان سے میں اللہ نے بارش کو برسایا، اور فرمایا میں اللہ اس پانی کو لے جانے پر بھی قادر ہوں، تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دوں، ساری زمین خشک ہو جائے، کائنات کی ہر چیز مر جائے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح، یہ پانی کا نظام چلانے والی میں اللہ کی ذات ہے، اتنا بڑا جو انتظام کر سکتا ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ، پس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات۔ اللہ کریم مزید اپنی قدرتوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں ذرا تم غور تو کرو اللہ کی قدرت پر۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ، بس ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے باغات، من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے ان باغات میں پھل ہیں بہت سارے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ اور ہم نے پیدا کیا درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن جو تیل پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے تیل کو، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اور سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے زیتون کا درخت پیدا کیا، طور سینا سے نکلتا ہے، اس پہاڑ کو طور سینا بھی کہتے ہیں، طور بھی کہتے ہیں، وہاں زیتون کے درخت اللہ نے پیدا کیے جس سے تیل نکلتا ہے، تیل پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے، اور بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ فرمایا میری قدرت کو دیکھو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ تم پیتے ہو۔ فرمایا ذرا غور تو کرو تم، دودھ تم تک کس انداز سے پہنچتا ہے، اور مویشی گائے یا بھینس یا اونٹنی کھاتی کیا ہے؟ گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے اور بھوسا کھاتی ہے، اور دودھ صاف اور شفاف، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تمہیں کیسی پاکیزہ چیز پلاتے ہیں، ذرا غور تو کرو۔ فرمایا تم میری قدرتوں میں غور کرو۔ سورہ نحل میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کہ اللہ کریم کس انداز سے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرے دودھ کا تمہارے لیے انتظام کرتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو کہ ایسا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس چیز سے جو ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور زیادہ فائدے، اون وغیرہ، چمڑا، تم ان کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہو۔ اے دنیا والوں غور تو کرو، کیا وہ اللہ اتنا بڑا نظام چلا سکتے ہیں؟ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو